السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک ایسے ملک پر ہے جو نہ صرف مشرق وسطی کی سیاست کا اہم کھلاڑی ہے بلکہ ہزاروں سال پرانی تہذیب کا وارث بھی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایران کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایران پر قبضہ کیوں اتنا مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہے؟ کیا اس کی اصل وجہ اس کی فوج ہے یا اس کے اتحادی؟ یہ اصل راز چھپا ہے ایران کے جغرافیہ میں۔ آج ہم اس ویڈیو میں انہی رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ تو ناظرین، چلیے ایران کے پہاڑوں، میدانوں، صحراؤں اور سمندری حدود کی سیر کرتے ہیں۔ ایران، جو اسلامی جمہوریہ ایران کے نام سے جانا جاتا ہے، رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 17واں بڑا ملک ہے۔ تقریباً 16,48,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ ملک ہے، چاروں طرف سے قدرتی رکاوٹوں سے گھرا ہوا ہے۔ ایران کی آبادی تقریباً 9 کروڑ کے قریب ہے اور تہران اس کا دارالحکومت ہے۔ یہ ملک تاریخی طور پر فارس کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور صدیوں تک دنیا کی بڑی سلطنتوں میں شمار ہوتا رہا ہے۔ ایران کی سرحدیں 7 ملکوں سے ملتی ہیں: افغانستان، پاکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، آرمینیا، ترکی، عراق۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ ایران کی جنوبی سرحدیں خلیج فارس اور بحیرہ عمان سے بھی ملتی ہیں، جو اسے بحری راستوں سے دنیا سے جوڑتی ہیں۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ ایران کے مغرب میں زاگروس کے پہاڑ ہیں، جو عراق کی طرف سے آنے والے دشمنوں کے لیے قدرتی دیوار کا کام کرتے ہیں۔ ناظرین، شمال میں البروز پہاڑی سلسلہ ہے جو قفقاز اور روسی علاقوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے۔ جنوب مشرق میں صحرائے لوط اور صحرائے دشت کوئر ہیں، جو دشمن فوجوں کے لیے دوزخ کی مانند ہیں۔ محترم ناظرین، ایران کی تقریباً 55% علاقے پہاڑوں پر مشتمل ہیں۔ یہ پہاڑ نہ صرف خوبصورتی کا منظر پیش کرتے ہیں بلکہ فوجی اعتبار سے بھی ناقابل تسخیر قلعوں جیسے ہیں۔ زاگروس پہاڑی سلسلہ یہ ایران کے مغرب میں واقع ہے اور عراق کی سرحد سے لے کر ایران کے مرکز تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر کوئی دشمن مغرب سے حملہ کرے تو اسے پہلے ان بلند و بالا پہاڑوں سے گزرنا ہوگا۔ محترم ناظرین، البروز پہاڑ تہران کے شمال میں واقع یہ پہاڑی سلسلہ ایران کو روس اور وسطی ایشیائی ریاستوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ شمال مشرقی میں کوپت داغ پہاڑ یہ ترکمانستان سے ایران میں داخل ہونے والے راستوں کو روکتے ہیں۔ پہاڑی سلسلے دشمن کی ٹینکیوں، توپوں اور بڑے ہتھیار قدمی کو محدود کر دیتے ہیں۔ ایران کے اندرونی علاقوں میں 2 بڑے صحرا ہیں: نمبر 1 دشت کوئر، نمبر 2 دشت لوط۔ گرمی، خشک سالی اور ریت کے طوفان سے بھرے یہاں کا درجہ حرارت 70 ڈگری سیلسیس تک جاتا ہے، جو دنیا کے گرم ترین علاقوں میں شمار۔ کوئی بھی فوجی کارروائی ان صحراؤں میں داخل ہو کر ایک خودکش مشن بن جاتی ہے۔ چند دہائیوں میں اپنے جغرافیہ کو سامنے رکھ طرز زندگی کی جنگی حکمت عملی تیار کی ہے، جسے کہا جاتا ہے ایران نے اپنے میزائل سسٹم، راڈار اور چھوٹے حملہ آور گروپوں کو پہاڑوں اور زیر زمین غاروں میں چھپا رکھا ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران اور قدس فورس ایسی فورسز ہیں جو پہاڑی علاقوں میں چھپ کر دشمن پر حملہ کر سکتی ہیں۔ یہاں دشمن کے لیے نہایت مشکل ہے کہ وہ ایران کے اندر داخل ہو کر اس کے نظام کو مفلوج کر سکے۔ ایران کی جنوبی سرحدیں خلیج فارس اور بحیرہ عمان سے ملتی ہیں، جہاں دنیا کی ایک اہم بحری گزرگاہ آبنائے ہرمز واقع ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے دنیا کا 20% سے زیادہ تیل گزرتا ہے۔ اگر ایران چاہے تو اسے آبنائے کو بند کر کے دنیا بھر کی معیشت کو ہلا سکتا ہے۔ یہ بحری طاقت بھی ایران کو ناقابل نظر انداز بناتی ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سکندر اعظم نے ایران پر ضرور حملہ کیا، لیکن ایران کی تہذیب ختم نہ ہو سکی۔ تو محترم ناظرین، منگولوں نے تباہی مچائی مگر ایران پھر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ صدام حسین نے 1980 میں ایران پر حملہ کیا مگر 8 سال کی طویل جنگ کے باوجود ایران پر قبضہ نہ ہو سکا۔
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران صرف زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ یہ ایک زندہ تہذیب اور مضبوط قوم ہے۔ ایران نے ٹیکنالوجی اور اسمارٹ دفاعی نظام پر بھرپور توجہ دی ہے۔ نمبر 1 ڈرون ٹیکنالوجی، نمبر 2 بیلسٹک میزائل، نمبر 3 الیکٹرانک وارفیئر، نمبر 4 سائبریٹک صلاحیت۔ یہ سب ایران کو روایتی میدان جنگ سے بھی آگے لے جاتے ہیں۔ ایران پر قبضہ اس لیے ناممکن ہے کیونکہ اس کا جغرافیہ، اس کی تہذیب، اس کی عوام اور اس کی عسکری حکمت عملی ایک قلعہ کی مانند ہے۔ یہ پہاڑ، یہ صحرا، یہ سمندر اور یہ زمین سب مل کر ایک ایسا دفاعی نظام بناتے ہیں جسے توڑنا ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی ایران پر براہ راست حملہ کرنے سے گھبراتی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔